أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سورہ روم کی آیت نمبر 24 ہے اور 25 ہے اور 26 ہے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ذاتی نشانیاں، یعنی وہ نشانیاں جو انسان کی ذات میں موجود ہیں، ان نشانیوں کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے وہ نشانیاں جو آفاقی ہیں. آفاقی مطلب وہ جو کہ جہان میں نظر آنے والی نشانیاں ہیں. ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کو پہچانے. قرآن مجید کتاب معرفت ہے، مسائل کی کتاب نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید میں شرعی مسائل بہت زیادہ ہیں. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے 500 آیات لکھی ہیں، صرف ان 500 آیات کے اندر شرعی مسائل ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر آیات ہیں وہ معرفت اور حکم کے اوپر مبنی ہیں. یعنی معرفت کا مطلب ہے کہ انسان ان آیات اور ان باتوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے. ان باتوں پہ مبنی ہے، مثل پہ مبنی ہے. مثالیں دی ہیں کہ دیکھو یہ مثال ہے، اور مختلف طرح کی قصص سنائے ہیں، واقعات سنائے ہیں، تاکہ انسان کی فہم کے اندر بصیرت پیدا ہو. بصیرت مطلب وہ زیادہ وسیع فہم ہو اور وہ اس بات کو سمجھ سکے. چنانچہ یہاں پر بھی نشانیاں ذکر، ومن آیاتی یریکم البرق، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو چمکتی کڑکتی ہوئی بجلی دکھاتا ہے. یریکم کہ تم دیکھتے ہو البرق بجلی کو، خوفا و طمعا، خوف کے ساتھ، و طمعا اور لالچ کے ساتھ. بہت سے قرآن کی آیات ایسی ہیں جو صرف پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی. کتنا بھی مطالعہ وسیع کر لیا جائے معلومات تو ہو جاتی ہیں، لیکن جب تک ان کا مشاہدہ نہ ہو سمجھ میں نہیں آتی. خوف، جب بجلی کڑکتی ہے، یعنی جب بجلی اوپر سے کڑک رہی ہوتی ہے، اس وقت ایک خوف کی کیفیت طبعی بات ہے. یعنی ہر بندہ ڈر جاتا ہے جب بادل کڑکتے ہیں اور ایک بجلی کی آواز نکلتی ہے اور ایک بجلی گرتی ہے. تو یہ بڑی ایسی چیز ہے کہ جو انہونی ہوتی ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر بندہ ختم ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ. آج کل تو چلو گھروں میں یہ جو میٹیریل یوز ہو رہا ہے، سریا اور اس طریقے، اس میں موصل استعمال کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے گھروں کے اوپر بجلی کا کوئی ایسا خاص اثر نہیں ہوتا. ورنہ اس سے پہلے بجلی جہاں گرتی تھی بہت سے مسائل ہوتے تھے. شہاب و ثاقب اس سے بنتے ہیں اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں. آسمانی بجلی کے بہت سے معاملات ہیں، لیکن اب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکے علمی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، کہ ہم اس کو استعمال کے قابل یا کچھ ایسا اس کا مصرف نکال سکیں. بس اس کی 2 بنیادی چیزیں جو قرآن نے بتائی ہیں، ہمارا علم وہیں تک ہے. خوف کہ اس بجلی سے خوف آتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ گر جائے اور بندہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. ہمارے تقریباً اساتذہ اور جو سمجھدار اور دانا قسم کے لوگ ہیں وہ آج کل بتاتے ہیں کہ جب اس طرح بارش ہو رہی ہو اور جب بجلی کڑک رہی ہو تو اس وقت موبائل فون کم استعمال کریں. وجہ اس کی ہے کہ اس کے سگنل کے ذریعے سے بھی بجلی آتی ہے، اور کئی ایسے واقعات کئی ملکوں میں ہو چکے ہیں کہ شیڈ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں، ان پہ بجلی برسی ہے اور موبائل کے ذریعے سے ان کا کام تمام 1 سیکنڈ میں سب جل کے راکھ ہو گئے. تو ظاہر بات ہے اس کا جو شارٹ ہوتا ہے وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. وہی 2400 وولٹ اور 2500 وولٹ تو یہ تو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، ہم لوگ استعمال کریں، ٹرانسفارمر کے ذریعے سے 220 کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ وہ اپنا ہوتا ہے. تو بل خوف کا تو سب کو واضح ہے. وہ طمع، اس بجلی سے طمع کیا ہے؟ اس بجلی سے طمع کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے علم نے ابھی تک ترقی نہیں کی کہ ہمیں اس بجلی سے کوئی ایسی چیز ہے جو آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گی، یعنی کوئی ایسا تجربہ ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ اس بجلی سے کیا کیا فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں. ایک تو طمع یہ ہے. دوسرا یہ طمع جو مجھے سمجھ میں آیا، ایک مرتبہ میں سفر میں تھا تو
اچانک مغرب کے بعد ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور ہم آگے نکلے تو موٹر وے پر تھے اور ہر طرف اندھیرا تھا اور اوپر سے بجلی کڑکنا شروع ہوئی. تو اس وقت جیسے مختلف تفاسیر میں لکھا ہے کہ کفار عام طور پہ سفر میں ہوتے تھے اور جو سمندری سفر جو ہوا کرتا تھا وہ عام طور پہ نان اسٹاپ ہوتا ہے. تو سمندری سفر میں عام طور پر جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ ستارے فائدہ دیا کرتے ہیں. آج کل بھی جو لوگ بحری جہاز پہ جاتے ہیں تو ان کو فلکیات پڑھنا لازمی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ان کے جو آلات وغیرہ ہیں وہ اگر ضائع ہو جائیں یا کچھ حملہ ہو جائے تو وہ کم از کم راستہ دیکھ سکیں اور جو لائف بوٹ ان کو ملتی ہے اس کو ڈائریکشن دے سکیں ان ستاروں کی مدد سے جو ستارے آسمان پر چمک رہے ہوتے ہیں. اور اگر بادل ہوتے ہیں تو بادلوں کی صورت میں بجلی لازمی چمکتی ہے. تو بجلی کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے اور بجلی کی وجہ سے پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے اور جس سے آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کنارہ کس طرف ہو سکتا ہے, ستارہ کس طرف ہو سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پر سفر میں آشکار ہوتی ہیں. تو یہ چیز مجھ پہ آشکار ہوئی جب میں نے دیکھا تقریباً 1-1.5 گھنٹہ بہت ہی خطرناک قسم کی بارش اور بہت ہی ہم ایک جگہ رک نہیں سکتے تھے, بجلی کے پڑنے کا اندیشہ تھا اور کوئی جگہ نظر بھی نہیں. تو اس وقت تقریباً 1-1.5 گھنٹہ اس بجلی کے چمکنے نے ہمیں راستہ دکھایا کہ بھئی یہ گاڑی کی لائٹ کہاں تک, تھوڑی دور تک 8-10 کلومیٹر تک جائے گی, اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو طمع وہاں سے سمجھ میں آیا. اور میں کہتا ہوں یہی کافی نہیں ہے بلکہ اور بہت سی چیزیں ہیں جیسے سمندری اسفار میں عام طور پر یہ بجلی کی کڑک بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. یہ جو فوجی حضرات سمندروں میں جاتے ہیں آبدوز کے ذریعے سے سفر یا بحری جہاز کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں ان کی باتیں سننے والی ہوتی ہیں. یہ جب بادل آتے ہیں خاص طور پر اور جب چاند کی 13, 14, 15, 16 نہیں 12, 13, 14, 15, 16 یہ ایام 20 کے آگے ایک دن اور اب بعد میں ایک دن, یہ جو 5 دن ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں سمندر کے اندر. اور لہریں ان دنوں میں بفری ہوتی ہیں اور ساحل سمندروں کے اوپر بھی خاص انتظام کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو نہیں ہوتا لیکن عام دوسرے ممالک میں بہت زیادہ انتظام ہوتا ہے. ان کو مد و جزر کہتے ہیں. حالی نے اشعار بھی لکھے اور حالی کی الطاف حسین حالی کی نظمیں خاص طور پہ ہمارے اردو کے نصاب میں شامل رہی ہیں اور ابھی بھی جو اردو میں ماسٹرز کرتے ہیں وہ ان کی مد و جزر کو ضرور پڑھتے ہیں. یہ مد و جزر جو ہے وہ چاند کی حرکت اور یہ بجلی کی کڑک کی حرکتیں اور اس چیزوں کے اوپر مبنی ہوتی ہے. تو خوف و طمع, پھر اس کے خوف اور طمع اس بجلی کے ساتھ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور آسمان سے پانی اتارتے ہیں, آسمان سے پانی اتارا کہ جس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتا ہے بعد موتها, اس کے مرنے کے بعد. مطلب یہ کہ زمین تو ایک مردہ ہے اور اس میں سے بیج سے پودا نکلتا ہے, ایمبریو پھوٹتا ہے اور یہ اس کی زندگی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, اس میں نشانیاں اس کے لیے جو عقل رکھتا ہے. تو اس کے ساتھ ایک اور آفاقی نشانی ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ, اس نے قائم رکھا ہوا ہے آسمان اور زمین کو اپنے حکم سے. دیکھیں زمین ہوا میں معلق ہے, نہ زمین کے دائیں کوئی چیز ہے. پہلے بڑے بوڑھوں سے سنتے تھے کہ زمین جو ہے وہ گائے کے سینگوں کے اوپر لگی ہوئی ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ گائے کا کوئی سینگ نہیں ہے, زمین ہوا میں ایک جگہ پر معلق ہے, فضا میں معلق ہے اور یہ بھی حرکت کر رہی. اور اسی طریقے سے پہلے سائنس کہتی تھی کہ سورج ایک جگہ پر جمع ہوا ہے اور ستارہ اسے کہتے ہیں جو ایک جگہ پر جمع ہوا, اور سیارہ اسے کہتے ہیں جو کہ حرکت کر رہا ہو. چنانچہ سورج ستارہ ہے وہ ایک ہی جگہ پر رہتا ہے اور زمین سیارہ ہے جو کہ چلتا رہتا ہے. لیکن قرآن کی آیت پہ مستقل اشکال رہتا تھا کہ والشمس تجری لمستقر لہا, کہ سورج بھی چل رہا ہے اپنے ایک مدار کے گرد. اب جیسے جیسے خوردبین نے اور سائنس نے ترقی کی, اب پتہ چلا کہ پورا نظام شمسی, نہ صرف پورا نظام شمس بلکہ سورج بھی, سورج کے ساتھ چاند بھی, چاند کے ساتھ یہ مختلف سیارے بھی, یہ بھی ایک مدار کے گرد, پوری گلیکسی ایک مدار کے گرد گھوم رہی ہے. یعنی جس کے اندر ہمارا نظام شمسی ہے پورا نظام شمسی ایک مدار کے گرد گھوم رہا ہے. چنانچہ سورج بھی گھوم رہا ہے, سورج بھی کسی ایک جگہ پر قائم نہیں ہے. لیکن کیا ہے, ان کو روکا ہوا کس نے, ان کا مدار کس نے متعین کیا؟ بھی زمین پورا سال مقرر گزرتی ہے. ہم اس سے سمجھیں کہ پچھلے سال
پچھلے سال آج 24 جون ہے، پچھلے سال 24 جون میں سورج کس وقت غروب ہو رہا تھا اور اس سال سورج کس وقت غروب ہو رہا ہے 24 جون کو، آپ کو سیکنڈ بھی وہی ملے گا اور منٹ بھی وہی ملے گا. یعنی سورج اگر 7:26 پہ غروب ہو رہا ہے تو اگلے سال 24 جون کو بھی 7:26 پہ ہی غروب ہوگا، چاہے آپ پوری دنیا کی جنتریاں نکال کے دیکھ لیں اور چاہے اس والے کیلنڈر میں آپ دیکھ لیں. تو پورا سال سورج کی یہی ڈیٹ ہے، یعنی 24 جون کو یہی ہو. مطلب یہ ہے کہ 24 جون کو پچھلے سال سورج جس جگہ پر تھا آج پھر اسی جگہ پر آیا ہے. اس کو کہتے ہیں مدار، یعنی جس جگہ پر گھوم رہا ہے اس جگہ پر دوبارہ پہنچا ہے، یعنی گھوم کر واپس اپنی جگہ پر آیا ہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ سورج ایک مدار پر گھوم رہا ہے. اس مدار پہ اس کو کس نے قائم کیا ہے؟ کس نے اس کو آرڈر کیا ہے کہ تم اسی مدار پہ گھومو؟ کس نے زمین کو آرڈر کیا ہے کہ تم اسی مدار پہ گھومو؟ کس نے چاند کو آرڈر کیا ہے کہ تم نے 2 مہینے 30 کے دکھانے اور 1 مہینہ 29 کا دکھانا ہے؟ یہ کس نے چاند کو آرڈر کیا ہے؟ اور کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے، کبھی ان کو گرن لگ جاتا ہے، کبھی ان کو خسوف ہوتا ہے، کبھی ان کو خسوف ہوتا ہے، یعنی کبھی چاند کو گرن لگ جاتا ہے، کبھی سورج کو گرن لگ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ میری نشانی ہے، یہ میں بتاؤں، یہ میں نے کیا ہے، میں نے کیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کو قائم کرنا، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے ہے. وَإِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، اور جب اللہ تعالیٰ تم کو بلائے گا نا، ابھی تو تم کہتے ہو کہ نہیں ہم اللہ کی بات نہیں مانیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم روزہ، ابھی تو جب اللہ رب العزت تم کو زمین سے بلائیں گے، اذا انتم تخرجون، تو تم خود بخود نکل کر آ جاؤ گے. یہ بالکل ایسا ہے. بلیک ہول ابھی تک جتنی دنیا کی ریسرچ ہوئی ہے فلکیات کے اوپر وہ صرف 2.5% ہے، بقیہ 97.5% بلیک ہول ہے. بلیک ہول کا مطلب یہ ہے کہ اگر بلیک ہول زمین کے مدار کے قریب آ جائے، بلیک ہول زمین کے مدار کے قریب آئے تو صرف 1.5 منٹ کے اندر ساری زمین مٹی بن کے اس بلیک ہول میں غائب ہو جائے گی. 1.5 منٹ کے اندر سب کچھ ختم، تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں اذا دعاکم دعوہ، جب تم کو پکارا جائے گا، پکارنا. قرآن مجید میں اس کو دوسری طریقے سے ذکر کیا ہے کہ فاذا، اللہ رب العزت جب انسانوں کو پکاریں گے تو وہ ایسے پکاریں گے جیسے چرواہا اپنے جانوروں کو ایک آواز لگاتا ہے، تو جیسے وہ آواز سمجھتے ہیں تو آواز سمجھ کے وہ پہنچ جاتے ہیں. ایسے وَإِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، سورہ نازیات کے اندر وَإِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، جب تم کو دعوت پکارا جائے گا، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، تم خود بخود نکلتے آؤ گے. کیوں نکلتے آؤ گے؟ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے. كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اس کے فرما بردار. لہذا ہم تم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے فرما بردار بنو. ان آیات کی روشنی میں اللہ رب العزت ہمیں اپنا فرما بردار بنایا. ان چیزوں سے اللہ اپنی معرفت حاصل کرنے والا بنایا. ان چیزوں سے معرفت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، بس ان کو سن لیا ایسی معرفت حاصل نہیں ہوتی. کچھ تنہائی ہو، کچھ یکسوئی ہو، اکیلا ہو، مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے، گھر کے کونے میں بیٹھ جائے اور آنکھیں بند کر کے اللہ کو دل ہی دل میں زبان کو تالو سے چپکائے اور اپنے دل سے اللہ کو یاد کرنا شروع کرے اور پھر ان نشانیوں پہ غور کرے. اللہ انسانوں کو روشنی دکھاتے ہیں، اللہ اندر سے قلب کی حرکت سنواتے ہیں، اللہ اندر سے اپنا نام سنواتے ہیں، اور ایسی بے شمار چیزیں جس کو ہم معرفت کہتے ہیں، جن کو ہم معرفت کہتے ہیں. یہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں نا، فہم رکھتے ہیں، ان کو یہ چیزیں ملتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے پیسے والا ہو، یہ ضروری نہیں مال والا ہو، یہ ضروری نہیں علم والا ہو، ایسا کچھ ضروری نہیں. بس یہ ضروری ہے کہ وہ عقل و فہم رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، پھر اللہ اس کو دکھائے.